السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ویورز، آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں اپنے چینل سعیدہ وائس پر۔ میں نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنی بہن کا گھر اجاڑ دیا۔ رلا دینے والا دو بہنوں کا قصہ میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں۔ دل کو تھام کر سنیے گا یہ کہانی۔ پہلے پر ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے ہمارے چینل سعیدہ وائس کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی اس کے بیل کو ضرور پریس کر دیں تاکہ اپلوڈ کی جانے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ کو ملتے رہیں۔ میرا نام عالیہ ہے۔ میں وہ بدنصیب بہن ہوں جس نے خود اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی بہن کا ہنستا بستا گھر اجاڑ دیا۔ میری بڑی بہن کا نام سائرہ اور بہنوئی کا نام حامد تھا۔ گھر میں سب سے چھوٹی تھی۔ میری بہن کی زندگی کا المیہ یہ تھا کہ 2 سال کا عرصہ گزرنے کے باوجود ان کی اولاد نہیں ہوئی تھی اور وہ بہت بیمار رہتی تھی۔ بظاہر تو لگتا تھا کہ حامد بھائی ان کو خوش رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کا خیال کرتے ہیں، لیکن ہمیں کیا معلوم تھا ان کے دل کے ارادے کیا ہیں، اور میں بھی ان کی باتوں میں آ ہی گئی کیونکہ بہت میٹھی میٹھی باتیں وہ کیا کرتے۔ ایک بار سائرہ کی کال آئی گھر پر۔ اتفاق سے فون میں نے ہی اٹھا لیا۔ کہنے لگی، عالیہ بہت بیمار ہوں اس وقت میں، اتنی بیمار ہوں کہ بستر سے نہیں اٹھ پا رہی ہوں، اور تم جانتی ہی ہو اکیلی ہوتی ہوں گھر پر، حامد کتنے بیزی رہتے ہیں، ان کے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے میرے لیے۔ کیا تم کچھ دنوں کے لیے گھر پر آ سکتی ہو؟ یہ میرے لیے بہت خوشی کی بات ہوگی کہ میری چھوٹی بہن میرے گھر پر میرے پاس آ کر رہے۔ ان دنوں میں فارغ تھی، سیمسٹرز میرے ختم ہو چکے تھے، تو سوچا چلی جاؤں سائرہ کے پاس، بہن کو بھی دیکھ لوں گی اور جو میرے بہنوئی صاحب ہیں ان سے بھی گپ شپ لگ جائے گی، کافی اچھے میرے دوست ہیں۔ اور یوں میں اپنی بہن کا گھر اجاڑنے کے لیے اس کے گھر پہنچ گئی۔ ادھر میں نے میسج کیا، حامد بھائی آپ کے گھر آ چکی ہوں میں۔ ارے جناب کہاں ہیں آپ؟ ارے تم گھر پہنچ گئی، مجھے بتایا نہیں، چلو میں فوراً پہنچتا ہوں۔ یوں وہ بےتابی کے ساتھ گھر پہنچ گئے۔ کہاں ہے سائرہ؟ وہ تو سو رہی ہیں اور کہا تھا کہ جب آپ آئیں تو ان کو جگا دوں۔ ارے اس کو رہنے دو، چھوڑو، جگاؤ نہیں، ویسے ہی بیمار پڑی رہتی ہے، پریشان ہو گیا ہوں اس کی بیماری سے، یار کتنا علاج کرواؤں اس عورت کا میں۔ چلو کھانا کھاتے ہیں۔ کھانا شروع کر دیا۔ وہ میری طرف دیکھ رہے چپکے چپکے اور میں ان کو شرماتے ہوئے دیکھ رہی۔ کافی رات تک ہم دونوں باتیں کرتے رہے اور پتہ ہی نہیں چلا ٹائم کا، کب ہم جا کر سو گئے۔ پھر صبح جب میں اٹھی، کچن میں سائرہ باجی موجود تھی۔ میں نے کہا کہ باجی آپ نے مجھے کس لیے بلایا ہے؟ اگر آپ کو خود ہی کام کرنا تھا تو مجھے آپ نے اسپیشلی اپنے گھر کیوں بلایا؟ آپ کو آرام کرنا چاہیے، آپ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے۔ تو حامد آفس جا رہے ہیں نا، ان کے لیے ناشتہ بنا رہی تھی۔ میں بنا دوں گی، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ میں بناؤں آپ بنائیں، ایک ہی بات ہے نا۔ پھر میں نے اچھا سا ناشتہ بنا کر حامد بھائی کو دیا اور وہ بہت خوش ہوئے، مسکراتے ہوئے مجھے دیکھنے لگے آفس کے لیے۔ پھر وہ جب نکلنے لگے تو دروازے پر ہی اشارہ کیا، کال پر بات ہوگی تمہارے ساتھ۔ میں نے سر ہلا دیا۔ پھر ہم بیٹھ کر باتیں کرنے لگے سائرہ باجی اور میں، اور ان کو میں نے دوا دی، وہ سونے کے لیے چلی گئی۔ وہاں سے کال آئی حامد بھائی کی، گھنٹوں بیٹھ کر میں نے ان سے بات کی۔ پھر وہ شام میں آ گئے اور کہا کہ چلو گھومنے چلتے ہیں۔ سائرہ باجی نے کہا میں تو بہت تھکی ہوئی ہوں، نہیں ٹھیک ہو پا رہی ہوں، مجھ سے تو چلا بھی نہیں جا رہا ہے۔ تو کہنے لگے بہنوئی صاحب تم پھر آرام کرو، میں عالیہ کو لے کر چلا جاتا ہوں، گھما دوں گا اس کو، بور ہو رہی ہوگی۔ ہاں ہاں آپ اس کو لے جائیے۔ ہم نکل گئے۔ پھر ہم نے لیٹ نائٹ تک انجوائے کیا، کھانا کھایا باہر، اور گھوم پھر کر جب واپس آئے تو سائرہ باجی سو رہی تھی۔ جب سے میری زندگی میں آئی ہے سائرہ، طبیعت ٹھیک ہی نہیں ہوتی ہے اس کی، اور اولاد کی مجھے اتنی خواہش ہے، 2 سال کا عرصہ ہو چکا ہے، اب تک اولاد بھی نہیں ہے۔ کیا کروں میں سمجھ نہیں آتا ہے۔ تو دوسری شادی کر لے کیا؟ تم اپنی بہن کی سوکن لانا چاہتی ہو؟ ہاں تو اس میں کیا پریشانی ہے؟ آپ کو تو اجازت دی گئی ہے، مردوں کو اجازت دی گئی ہے، 4 شادیاں وہ کر سکتے ہیں۔ ہاں بالکل کر سکتا ہوں۔ تو کوئی لڑکی ہے تمہاری نظر میں؟ تو آپ کے سامنے کون بیٹھا ہے پھر؟ کیا اپنے لیے کہہ رہی ہو؟ ہاں تو کیا ہوا؟ آپ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں، مجھے بہت پسند ہے آپ۔ یہ تو ویسے ہی بانجھ عورت ہے میری بہن، مجھے شروع سے ہی اس سے چڑ رہی ہے، لیکن کیا کروں، بڑی بہن ہے، ظاہر نہیں کر سکتی ہوں اپنی نفرت۔ تو تم چاہتی ہو مجھ سے نکاح کرنا؟ ہاں بالکل، میں تو آپ کے ساتھ زندگی بھر رہنا چاہتی ہوں، مجھے بہت اچھا لگتا ہے آپ کے ساتھ، لیکن ابھی ٹھہرو،
ابھی کچھ دن گزر جانے دو، پھر ہم چپکے سے نکاح کر لیں گے۔ آئی تو 1 ہفتے کے لیے تھی، پر اب تو دل چاہتا تھا کہ اپنے بہنوئی کے ساتھ زندگی بھر اس گھر میں گزار دوں، پر بہن تو میری پھانس کی طرح اٹکی ہوئی تھی اس گھر میں۔ اس کو بھی تو نکالنا تھا اپنے بہنوئی کی زندگی سے، کیونکہ میں شراکت برداشت نہیں کر سکتی۔ اب امی کی کال آئی ایک دن۔ امی نے کہا بیٹا کب آ رہی ہو؟ یونیورسٹی نہیں جانا ہے کیا تم کو؟ اتنے دن ہو گئے ہیں۔ امی یونیورسٹی تو میں یہاں سے چلی جاتی ہوں، حامد بھائی چھوڑ دیتے ہیں۔ اچھا اور بتاؤ سائرہ کیسی ہے؟ نہیں امی وہ ٹھیک نہیں ہو پا رہی ہیں، بہت ہی زیادہ ان کی طبیعت خراب ہے، تو مجھے اور رکنا پڑے گا۔ چلو ٹھیک ہے، بہن کا خیال رکھو۔ امی میری بھولی، ان کو کیا پتا کہ میں کیا چال چل رہی، کیا کھیل کھیل رہی۔ اور پھر ایک دن ہم دونوں نے یعنی حامد بھائی اور میں نے نکاح کر لیا چپکے سے، اور میں ان کی بیوی بن کے گھر آ گئی۔ اب سب سے بڑا مسئلہ تھا سائرہ کو اس بات کی خبر دینا۔ ایک دن ہمت کر کے حامد نے کہا کہ دیکھو سائرہ، پریشان ہو گیا ہوں تمہاری بیماری سے میں، اور کب تک میں اس طرح گزارا کرتا؟ اب تک تم سے میری کوئی اولاد بھی نہیں ہوئی ہے، مجھے اپنی نسل آگے بڑھانی ہے، تو اب میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ بلکہ شادی کرنا کیا چاہتا ہوں، میں نے شادی کر لی ہے۔ کیا حامد، کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ پیروں تلے سے زمین نکل گئی سارہ کے۔ روتے ہوئے کہنے لگی آپ نے مجھے بتایا تک نہیں، نکاح کر لیا، مجھے خبر تو دے دیتے۔ ہاں تو تمہیں مجھے بتانے کی ضرورت کیا تھی؟ یہ میرا شرعی حق ہے، میں شادی کر سکتا ہوں۔ تو کس سے کی آپ نے شادی؟ تمہاری اتنی حسین جوان بہن موجود ہے، کہیں اور جا کر مجھے شادی کے لیے درخواست کیا کرنی تھی؟ اس سے شادی کر لی تو مجھے نہیں بتایا آپ نے، نہ امی کو اس بات کی خبر دی۔ کیوں بتاتا؟ یہ میری مرضی ہے، اس کی مرضی ہے، لڑکا لڑکی راضی تو کیا کرے گا قاضی؟ آپ نے بہت غلط کیا حامد۔ تو کیا کرتا میں؟ تم تو اولاد نہیں دے پا رہی تھی، مجھے اولاد چاہیے اور میں نے اس لیے شادی کر لی۔ روتے ہوئے مجھے دیکھنے لگی بہن کا ہی گھر اجاڑ دیا۔ فاتحانہ مسکراہٹ سے میں دیکھ رہی تھی، مجھ پر تو بھوت سوار تھا عشق کا۔ چلی گئی لے کر حامد کو کمرے میں، اور وہ ہمیں دیکھتی رہ گئی۔ اس کے لیے اب اس گھر میں رہنے کی کوئی وجہ تو نہیں تھی، لیکن چونکہ منہ بند کرنے کے لیے کہا تھا حامد نے، تو اس لیے اس کو اس گھر میں خاموشی کے ساتھ صبر کے ساتھ رہنا تھا۔ ایک دن میں نے تانا دیا اس کو، تم جیسی بانجھ عورتیں کیا کسی مرد کو خوش کرو گی؟ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ اولاد کمزوری ہوتی ہے ہر مرد کی۔ تم نے جیسے کی تو اس نے مجھ سے شادی کر لی، اب کیا غم منا رہی ہو، کیا ماتم کر رہی ہو؟ تم دیکھنا میں اس کو کتنی خوبصورت اولاد دوں گی، لیکن میری یہ زبان ہی میرے آگے آ گئی، میرا غرور۔ اللہ تعالیٰ کو اتنا برا لگا، شادی کو میرے 1 سال گزر گیا۔ حامد نے مجھ سے کہنا شروع کر دیا، یار 1 سال ہو گیا ہے، تم سے بھی میری کوئی اولاد نہیں ہو رہی، کیا تو بھی بانجھ تو نہیں ہے کہیں؟ ایک دم لہجہ چینج ہو گیا۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ ہاں تو اسی کی بہن ہے نا، جیسی بہن تو تم بھی ایسی ہوگی، تم سے بھی بیزار ہوتا جا رہا ہوں میں۔ کس لیے شادی کی تھی تم سے کہ اس طرح بس گزار دوں گا تیرے ساتھ زندگی؟ تیری بہن نے تو اذیت کر کے رکھی ہی تھی میری زندگی، اب تو بھی میری جان کو آ گئی ہے۔ مجھے اولاد چاہیے تو چاہیے، چلو چیک اپ کرواؤ جا کر ڈاکٹر کے پاس۔ تو حامد میں چیک اپ کروا چکی ہوں، میں بالکل ٹھیک ہوں، اب آپ کو بھی چیک اپ کروانا چاہیے، ہو سکتا ہے یہ کمی آپ کے اندر ہی ہو، تم مجھ سے زبان لڑا رہی ہو، میں بالکل فٹ ہوں، بالکل صحیح ہوں، اور مجھے تو لگتا ہے کہ تم بہنیں بلکہ تمہارا پورا خاندان ہی بانجھ ہے۔ کیا بدتمیزی آپ کر رہے ہیں حامد، آپ نے اس لیے مجھ سے شادی کی تھی؟ ہاں میں نے اولاد کے لیے ہی تم سے شادی کی تھی، محبت کرتا ہوں میں تم سے، کوئی محبت نہیں کرتا ہوں، کان کھول کر سن لو، تم سے بھی میرا کوئی بیٹا پیدا نہیں ہوا، سر پیٹ لوں میں اپنا جا کر 2 شادیاں کر کے، پچھتا رہا ہوں میں، اب تجھے بھی چھوڑ دوں گا میں جس طرح اس کو میں نے چھوڑا ہے۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ نے مجھ سے ایک تو محبت نہیں کی، دوسرا مجھے دھوکہ دیا، میری زندگی برباد کر دی۔ برباد میں نے زندگی کی ہے یا تو نے میری زندگی کی ہے؟ تو اپنی بہن کی نہ ہو سکی، تو نے تو اپنے والدین کی آنکھوں میں دھول جھونک کر مجھ سے شادی کر لی، تو جب اپنے سگے رشتوں کی نہیں ہو سکی تو میری کیا ہوگی؟
تو میری کیا ہوگی؟ چل میری زندگی سے اب تو بھی نکل جا، میں تیسری شادی کروں گا تیرے سامنے ہی، کیونکہ تجھ سے تو مجھے اولاد نہیں ہو رہی ہے اور میں صبر نہیں کر سکتا ہوں۔ یوں اس نے مجھے بھی طلاق دے دی۔ طلاق کے 3 لفظ سننے تھے کہ میں زمین پر گر گئی اور میں نے سوچا یہ میں نے کیا کر دیا؟ گھر برباد کر دیا۔ گھر اپنی بہن کا تو برباد کیا ہی تھا، خود اپنے ہاتھوں سے اپنی دنیا اجاڑ دی۔ ماں باپ مجھے چھوڑ چکے تھے، بھائیوں نے تعلق ختم کر لیا تھا، بہن کو تو میں نے پہلے ہی مار دیا تھا۔ اب میں خود لاوارثوں کی طرح زندگی گزار رہی ہوں، اور یہ کہانی بتاتے ہوئے آپ سب سے گزارش کرتی ہوں، خدارا کبھی اپنے رشتوں کو دھوکہ مت دینا، کبھی رشتوں کو دھوکہ مت دینا، اس طرح مت کرنا جس طرح میں نے اپنی بہن کے ساتھ کیا، ورنہ ہاتھ خالی رہ جائیں گے، ہاتھ میں کچھ نہیں بچے گا۔ یہ مرد بے وفا ہوتے ہیں، مرد بے وفا ہوتے ہیں، کسی کے نہیں ہوتے۔ السلام علیکم۔